يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں بر محمد. بندگان خدا، خالق کون و مکان، رازق ارض و سما، پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی بارگاہ میں عبادت و دعا کے لیے حاضر ہیں. پروردگار عالم ہماری طاعت و عبادات کو قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ عظیم، ماہ مبارک میں عبادت و دعا کرنے کی توفیق عنایت کرے. آغاز گفتگو میں میں آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ ضیافت اللہ، اور اس ماہ عظیم کا ماہ مبارک روز جمعہ جہاں اپنی فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ تمام ایام سے افضل ہے، وہیں آج یہ ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہے. مولا اور خدا ہماری عبادات کو قبول کرے. ماہ مبارک عظیم ہے اور میں نے قرآن مجید کی اس آیے کریم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، اور صرف ہمارے اوپر ہی نہیں، اب سے قبل امتوں پر بھی روزے فرض تھے. اور لعلکم تتقون، متقی بن جانے کی طرف ہم سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم متقین کو پسند کرتا ہے، اور پھر ایک دوسرے مقام پر خود ارشاد فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. پروردگار عالم متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. جو متقی ہے اس کا قبول عمل بارگاہ احدیت میں قبول ہوتا ہے، اور وہاں پر پروردگار عالم نے انما کا استعمال کیا ہے. انما عربی گرامر کے اعتبار سے کلمہ حصر ہے، یعنی جو متقی ہے بس اسی کا عمل قبول ہے. جو متقی ہے اسی کا عمل قبول ہے. آئیے ذرا سا اس آیت کے ذیل میں جو تفاسیر ہمارے علماء کرام نے تحریر کی ہے وہ اس انداز سے. سب سے پہلے روزے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے جیسے قبل امتوں میں ہیں، یعنی آدم کے لیے بھی روزہ تھا، حضرت نوح کے لیے بھی روزہ تھا، حضرت ابراہیم کے لیے بھی روزہ تھا. بہرحال قبل اس امت سے قبل بھی امتوں میں روزے تھے اور وہ فرض تھے. روزے واجب ہیں. خالق کائنات نے کہا روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، روزہ واجب ہے. روزہ واجب کیوں ہے؟ اگر روزہ واجب ہے تو روزہ واجب کیوں ہے؟ واجب کیوں ہے؟ تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں آپ بڑی تفسیر ہے، آپ تفسیروں میں سے تفسیر المیزان اٹھا لیجئے یا تفسیر جامع ابراہیم بروجردی صاحب کی اٹھا لیجئے. جہاں انہوں نے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی ہے وہاں اس بات کی بھی بات کی ہے کہ روزے فرض کیوں ہیں، روزے واجب کیوں ہیں. کسی نے روایت پھر نقل کی ہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں مولا امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا. مولا روزے واجب کیوں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ
روزے واجب اس لیے ہیں تاکہ تمہیں احساس بھوک اور احساس تشنہ لبی ہو، تشنگی کا احساس ہو، تاکہ اس احساس سے تم اس احساس تک پہنچو کہ جو روز محشر تشنگی اور بھوک ہوگی، اس تشنگی کا احساس تمہیں ہو، اس بھوک کا احساس تمہیں ہو۔ جب تم ابھی بھوکے رہو گے، اس بھوک سے، اس پیاس سے اس تشنگی کا احساس ہوگا، اس بھوک کا احساس ہوگا کہ جو قیامت میں ہوگی۔ لہذا روزے رکھو تاکہ تمہیں بھوک کا احساس ہو، تشنہ لبی کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو۔ اب کیا کیا جائے؟ اب دن ہی چھوٹے ہیں اور ایام دن بدن یہ دن چھوٹے ہوں گے جب رمضان آئے گا۔ اب گرمی کے زمانے تو دن بدن جا رہے ہیں، اب جاڑے کا موسم دن بدن ماہ رمضان کی طرف آ رہا ہے۔ اب دن ہی چھوٹے ہیں، اور چھوٹے کے ساتھ ساتھ سحری میں یہاں تک بھر لیا۔ اب جب یہاں تک بھر لیا تو احساس تشنگی کیا ہوگا، احساس بھوک کیا ہوگا؟ روزہ تشنگی کا احساس کرنے کا نام ہے، بھوک کا احساس کرنے کا نام ہے۔ اب جب خوب بھر کے کھا لیا تو پھر احساس کیسے ہوگا؟ بھوک روایتوں میں ہے کہ بھوک کو پروردگار پسند کرتا ہے، تشنگی کو خدا پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار کوئی مطلب پسند کرتا ہے تو مطلب اس کے لیے ہماری طرح یہ ساری اشیاء چاہیے، نہیں، یہ ہمارے اندر صفات ہونے چاہیے، ان صفات کو خدا پسند کرتا ہے، ان صفات کو خدا پسند کرتا ہے۔ بھوک، لہذا ہمیں اس حساب سے اپنی سحری بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو دن میں۔ اکثر و بیشتر آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ایک دوسرے کی گفتگو ہے وہ شام ڈھلتے ڈھلتے یہی ہے، کوئی احساس نہیں ہو رہا روزے کا، پتہ نہیں چل رہا ہے روزے کا، محسوس نہیں ہو رہا ہے روزہ۔ کیوں محسوس نہیں ہو رہا بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ خوب بھر کے پانی پیا ہے، خوب بھر کے کھایا ہے، تو احساس کیسے ہوگا؟ یعنی روزہ بھوک کا احساس کرنے کا نام ہے، پیاس کا احساس کرنے کا نام ہے۔ تو اس انداز سے آپ تناول فرمائیں کہ آپ کو دن کے کسی حصے میں بھوک کا بھی احساس ہو اور پیاس کا بھی احساس ہو، بھوک کا بھی آپ کو احساس ہو اور پیاس کا بھی احساس ہو۔ بھوکے کو خدا پسند کرتا ہے، پیاسے کو خدا پسند کرتا ہے۔ اونٹ 40 دن تک بغیر کھائے صحرا میں رہ سکتا ہے، پر یہ پیاسا رہ سکتا ہے 40 دن تک۔ ہم اور آپ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دو روز۔ دو جوانوں کو ایک بادشاہ نے سزا دی، زندان میں ڈال دیا، دو جوانوں کو سزا دی، اس میں سے ایک جوان 2 روز تمام ہوتے ہوتے مر گیا، مگر دوسرا 5 روز سے ڈھلتے ڈھلتے زندہ رہا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک کو بھوکا رہنے کی عادت تھی، ایک دن میں 5 مرتبہ کھاتا تھا۔ تو جو دن میں 5 مرتبہ کھاتا ہے تو اس سے بھوک کیسے برداشت ہوگی؟ اور آج تو بعض افراد یہ چاہتے بھی ہیں کہ قبلہ کوئی ایسا فتویٰ دے دے کہ بس ہمیں بھوک لگی اور ہم نے جو ہے کھانا کھایا، ہمیں بھوک لگی اور ہم نے پانی پیا، کوئی ایسا فتویٰ دے دے کہ بھئی ہمیں بھوک بہت لگتی ہے لہذا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ ایسا کہہ دے کہ ہمیں پیاس بہت لگتی ہے لہذا ہمارے اندر اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں۔ انتظار میں اسی کے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس انداز کا کوئی بیان سامنے آ ہی جائے۔ لہذا آپ ایک مصور جو تصویر بناتا ہے نا، وہ بھی تصویر میں ایسی چیزیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہیں۔ مصور جب ایک تصویر بناتا ہے تو ایسی چیزیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہیں۔
وہ بہت اچھے اچھے زلفیں بنا دیتا ہے، ایک تصویر بنائے گا، بہترین انداز سے کان رکھے گا، بہترین انداز، پورا مجسمہ بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو اسے پسند ہوتی ہے وہ چیزیں رکھتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں پسند کرتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے ہمیں احسن تقویم پہ خلق کیا ہے، احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ تو پروردگار ہمارا ہمیں پسند نہیں کرتا، لہذا اب جو اسے پسند ہے وہی ہمیں پسند ہونا چاہیے۔ ہمارا پروردگار بھوک کو پسند کرتا ہے، پیاس کو پسند کرتا ہے، لہذا یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ لہذا امام سے سوال ہوا، مولا مجھے کیسے روزہ کیوں واجب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ احساس ہونا چاہیے تمہیں محشر کی پیاس کا، احساس ہونا چاہیے محشر کی بھوک کا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے امام جعفر صادق علیہ سے سوال کیا مولا سے، مولا روزے کیوں واجب ہیں، کیوں فرض کر دیے گئے؟ مولا فرماتے تاکہ انسانوں میں تم سب برابر ہو جاؤ۔ روزے اس لیے واجب ہیں تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ بھوک، ایک غریب، مفلس و نادار، فقیر انسان جانتا ہے کہ بھوک کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ پیاس کیا ہے، اسے اپنی بھوک کا احساس ہے اور وہ خوب پہچانتا ہے کہ بھوک کیا ہے۔ لیکن امیر جس کے دسترخوان پر، جس کے پاس ہر شے موجود ہے، لہذا اللہ امام فرما رہے تاکہ تم برابر ہو جاؤ، اللہ اس روزے کے ذریعے سے وہ کہ جو بھوک نہیں جانتا، وہ کہ جو پیاس نہیں جانتا، اسے اس غریب کے برابر لانا چاہتا ہے، اس مفلس کے برابر لانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ مفلس ہے، تم بھوکے رہو گے تو تمہیں غریب کی پیاس کا احساس ہوگا، تم بھوکے رہو گے تو ایک مفلس کی بھوک کا احساس ہوگا، تم بھوکے رہو گے تو ایک نادار کی بھوک کا احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو تم اس پر رحم کرو گے، کرم کرو گے، اس کے شکم کو سیر کرو گے، اس کے شکم کو سیر کرو گے، اس کے پیٹ کو بھرو گے۔ لہذا امام اس لیے بھی فرما رہے روزے اللہ نے رکھے تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ صاحبان ثروت، صاحبان اقتدار، صاحبان دولت افراد ان غربا اور مساکین افراد کی بھوک کا احساس کر سکے، اس لیے بھی اللہ نے روزے رکھے ہیں، اس لیے بھی پروردگار عالم نے روزے رکھے ہیں۔ اچھا، ایامن معدودات قرآن نے خود کہا۔ اچھا، روزے اللہ نے پروردگار عالم نے رکھ ہی دیے تو پھر ایک ہی مہینے میں کیوں؟ بھئی انسان چاہے جب رکھ لیتا، روزے فرضی کر رہے تھے، ٹھیک ہے صاحب روزے واجب ہیں، پورے سال میں کبھی بھی رکھ لیجئے، ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں ہی رکھے جائیں، ماہ شعبان ہے، رجب ہے، دیگر ایام ہے، یہ مخصوص معین ہی کیوں کہ رمضان میں رکھے جائیں روزے؟ کسی دیگر ایام، ایامن معدودات قرآن کہہ رہا ہے، مخصوص ماہ ہی مخصوص کیوں ہے؟ یہ مہینہ ہی مخصوص کیوں ہے کہ روزے اسی مہینے میں رکھے جائیں؟ یہ پروردگار ہے، ہمارا خلق کرنے والا ہے، وہ ہماری حرکات و سکنات کو بخوبی جانتا ہے، ہمارے خیالات و ذہن و افکار کو خوب پہچانتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے خلق کیا ہے یہ انسان کیسا ہوگا۔ ہمارے پاس آج ہر چیز کے لیے بہانہ موجود ہے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہم تلاش کر ہی لیتے ہیں، اسے نکال ہی لیتے تاکہ ہماری بات صحیح ثابت ہو جائے اور ہماری منزل آگے بڑھ جائے۔ لہذا اللہ جانتا تھا، اس لیے اس نے معین کر دیا۔ غیر معین کیا؟ رمضان میں روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ بیمار تھے، بیمار تھے، اور آج کل ہمارے سماج کی بیماریاں پتہ ہے کیا ہے؟ کھانسی آ گئی تو روزہ نہیں ہے، ذرا سا بخار آ گیا تو روزہ نہیں ہے، ذرا سا بخار آ گیا تو روزہ نہیں ہے، سر میں درد ہو گیا تو روزہ نہیں ہے، اتنی سی بیماریوں پر روزہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا، پھر کیا؟ اچھا چلو اس نے تمہاری بیماری میں تمہیں مہلت دے بھی دی،
تو اب اس کی قضا تو کرنی ہے نا، قضا تو ہے نا. اب قضا رمضان کے بعد عید میں رکھ لیں گے؟ نہیں، عید میں کیا رکھیں گے، ابھی اور ذیقعد میں رکھ لیں گے. ذیقعد گزر گیا، ذیالحج میں رکھ لیں گے. ذیالحج گزر، محرم سفر میں کیا رکھیں گے؟ نظر و نیاز کا اہتمام اتنا ہے کہ اب محرم سفر میں رکھ نہیں سکتے، تو اب صاحب ربیع الاول میں رکھ لیں گے. لہذا یہ انسان قضا کو ٹالتا چلا جاتا ہے. اگر اللہ رمضان کے روزے ایسے ہی چھوڑ دیتا، مہینہ میں معین نہ کرتا، تو یہ انسان یہی کہتا ابھی نہیں کل، ابھی نہیں کل، ابھی نہیں کل. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے ان روزوں کو تمہارے لیے معین کر دیا ہے، معین کر دیا ہے مہینے میں، تاکہ تم بہانہ نہ ڈالتے رہو، آج نہیں کل رکھ لیں گے، کل نہیں پرسوں رکھ لیں گے، پھر رکھ لیں گے. لہذا اس نے غیر معین نہیں چھوڑا، ان کو معین کر دیا ہے کہ تمہیں ایک ماہ میں روزے رکھنے ہیں. اور اس کے بعد یہ اجتماعیت، یہ اجتماع، اور ہم بہانے تو خوب تلاش لیتے ہیں نا. پھر انسان ڈھونڈتا کہ ہم ارے معین کیا کریں، اتوار رکھیں گے، اتوار میں چھٹی بھی ہوتی ہے. آج تو ہم سارے کام اتوار پہ ڈھونڈتے ہیں نا، مجلس ہوگی تو اتوار میں، نکاح ہوگا تو اتوار میں، سارے پروگرام ہوں گے تو اتوار میں. اب تو ہم اتوار ڈھونڈ رہے ہیں نا، پہلے جمعرات ڈھونڈتے تھے، اب اتوار ڈھونڈ رہے ہیں. اب تو ہر چیز میں اتوار ڈھونڈتے ہیں. اب روزے کے لیے بھی یہ انسان کیا کرتا، اتوار ڈھونڈتا. ہر اتوار رکھ لیں گے روزہ، لہذا یہ سارے ادا ہو جائیں گے. اسی طریقے سے روزے کے لیے بھی اتوار ڈھونڈتا ہے. لیکن پھر یہ ہمیں اجتماعیت، اگر یہ غیر معین ہوتا تو یہ اجتماعیت کہاں ملتی؟ بھائی لوگ روزہ آج رکھ رہے ہیں، 4-5 دن بعد رکھیں گے، 4-10 دن بعد رکھیں گے، پھر یہ اجتماع کہاں ملتا؟ جو آج مساجد میں نماز مغرب کے وقت ایک جمع غفیر ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اجتماع کہاں ملتا؟ یہ اجتماع کہاں ہوتا؟ یہ سفرہ افطار، یہ دسترخوان افطار جو مساجد میں بچھ رہا ہے، حرموں میں بچھ رہا ہے، اماموں کے حرموں کے صحن میں جو یہ اہتمام ہے، اور صفوں میں باقاعدہ لوگ بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، اس اجتماع کا آپ کو کہاں دیکھنے کو ملتا؟ یہ اجتماع کہاں ہوتا؟ اس اجتماع کے ذریعے سے آپ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ افطار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مومن کے چہرے کو دیکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اجتماع جو آج ہے وہ اسی روزے کے دین کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ اجتماع دیکھنے کو کہاں ملتا؟ اور اگر یہ اجتماعیت برقرار رہتی تو ماہ رمضان کے بعد بھی یہ اجتماعی اسی انداز سے رہتی اجتماعیت. لیکن رمضان میں، لہذا اللہ نے اس لیے معین کیا، ایک تو یہ انسان بہانے تلاش کرتا، اس لیے معین کر دیا، غیر معین نہ چھوڑا. اور دوسرے اجتماعیت، تاکہ ہمیں ایک معلوم ہو کہ یہ افطار ہو رہا ہے، یہ رمضان کا افطار ہے، احساس ہو یہ رمضان کا افطار ہے. تو اللہ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیے، روزے ہمارے اوپر فرض ہیں. رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اور رمضان کی ایک دولت ہے. ہم مادیات میں بہت ساری اشیاء کو اپنے لیے جمع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی کو سکون بخشتی ہے. آسائش دنیا ہم اپنے لیے تمام فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہماری زندگی سکون اور چین و آرام کے ساتھ بسر ہو، سکون کے ساتھ گزرے. بہت سی دولت ہم جمع کرتے ہیں. رمضان ایک دولت ہے، آسمانی دولت ہے. ہم دنیاوی دولت کے لیے اپنی دنیا صرف کرتے ہیں. رمضان آسمانی دولت ہے، اور رمضان بہت سی دولتیں ہیں جو ہمیں دے کر جاتا ہے. بہت سی دولت رمضان ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے. اور روایتوں میں غور فرمائیے، محشر میں اللہ کے سامنے یہ مہینے آئیں گے، چہرے کی شکل میں ہوں گے، اور ان مہینوں میں سب سے زیادہ جو مہینہ چمک رہا ہوگا وہ رمضان کا مہینہ ہوگا. ایسے چمک رہا ہوگا جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے.
اور وہ مہینہ روزے داروں کے جس نے معرفت اور خلوص کے ساتھ ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں گے، خود وہ مہینہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ روایت صرف ہمارے یہاں کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ شفاعت کرے گا۔ ارے جب رمضان کا مہینہ شفاعت کرے گا تو پیغمبر شفاعت کیسے نہ کریں گے؟ شہزادی فاطمہ کیسے نہ کریں گی؟ امام علی شفاعت کیسے نہ کریں گے؟ جب مہینہ شفاعت کرے گا تو اہل بیت شفاعت کیسے نہ کریں گے؟ تو ماہ رمضان کی دولت ہے، ماہ رمضان کی دولت ہے تقوی اور ضبط نفس۔ ماہ رمضان کی دولت تقوی اور ضبط نفس۔ تقوی ہماری تربیت کرتا ہے اور اس تقوی کے ذریعے سے قرب الہی نصیب ہوتی ہے۔ اس تقوی کے ذریعے سے انسان پروردگار کے قریب ہوتا ہے۔ اور آپ نے ابتدا میں جب میں نے آیت پڑھی تو آپ نے غور کیا، اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، لیکن جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں برابر میں ایک دم تقوی کا ذکر نہیں ہے، لیکن روزے کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے، جوڑ کر تقوی کا، لعلکم تتقون۔ جہاں روزے کی بات ہے وہی متقین کی بات بھی ہے۔ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ پروردگار متقین کے عمل قبول کرتا ہے، جو متقین ہوتے ہیں۔ اچھا تقوی اختیار کریں، بہت ساری مشکوک اشیاء سے ہمیں دور ہونا پڑے گا تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ بہت ساری مشکوک اشیاء سے ہمیں دور ہونا پڑے گا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، تقوی اختیار کریے۔ آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری، بہت بڑا نام ہے عالم علم کا، میدان علم کا ایک بہت بڑا نام ہے شیخ مرتضی انصاری۔ شیخ مرتضی انصاری نے ایک دن اپنے دوست سے کہا کہ جائیے یہ 1 درہم لیجئے اور مارکیٹ سے روٹی لے آئیے، روٹی لے آئیے۔ وہ روٹی لینے گئے ان کے دوست، اور جب واپس آئے تو روٹی کے ساتھ ساتھ روٹی کے اوپر رکھا ہوا حلوہ، جیسے آج ہم کہتے ہیں حلوہ پوری، ویسے ہی وہ روٹی کے اوپر رکھا ہوا حلوہ۔ تو وہ حلوہ لے آئے تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو خالی روٹی کے پیسے دیے تھے، یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگی یہ میں حلوہ ادھار لے آیا ہوں، حلوہ ادھار لے آیا ہوں، اور یہ روٹی میں اپنے پیسے کی لے آیا ہوں، وہ جو آپ نے دیے تھے۔ تو کہا تناول فرمائیے۔ شیخ مرتضی انصاری کہنے لگے کہ یہ حلوہ آپ ہی کھائیے، ہم خالی روٹی کھائیں گے۔ تو انہوں نے کنارے کنارے سے روٹی توڑ توڑ کے کھائی، حلوہ نہیں کھایا۔ زمانہ گزرا، زمانہ گزرنے کے بعد شیخ مرتضی انصاری مرجعیت کے عہدے پر فائز ہوئے، تقلید ہونے لگی۔ تو ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، آنے کے بعد سلام کیا، شیخ مرتضی انصاری نے سلام کا جواب دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے پہچانا نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ ارے میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے ساتھ کمرے میں رہتا تھا، آپ کے ساتھ کھاتا تھا، آپ کے ساتھ اٹھتا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، آپ ہی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتا تھا۔ خیر ہاں وہ دوست ہیں جن سے میں روٹی منگاتا تھا اور وہ حلوہ، وہی دوست ہیں۔ لیکن مجھے اتنا بتائیے، وہ دوست کہہ رہا اتنا بتائیے، آپ مرجع بن گئے اور میں یہیں رہ گیا، ایسا کیسے ہوا؟ مسکرا کے کہنے لگے ایسا اس لیے ہوا کہ میں روٹی کھاتا تھا، تم روٹی اور حلوہ کھاتے تھے، میں خالی روٹی کھاتا تھا، آپ روٹی اور حلوہ کھاتے تھے، اس لیے آپ رہ گئے اور میں آگے بڑھ گیا۔ تو مشکوک غذا سے بھی دور رہنا پڑے گا، معرفت کی منزلیں طے کرنا ہے۔ اگر منزل کمال تک پہنچنا ہے تو مشکوک غذا سے بھی دور ہونا پڑے گا۔ مشکوک غذا تو دور کی بات، یہ جو آج ہمارے ایک اور لگی ہوئی ہے، ہم غذا پہچانتے نہیں، شکم سیر ہو جائے تب بھی ہم نہیں پوچھتے یہ لقمہ آیا کہاں سے اور کیسے آیا، اور پھر بھی ہم یہی ہمارے شکوے بڑی دعا کر رہے ہیں، بڑی نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور نصیحت و واعظ و نصیحت کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی غذا ہے جو ہمارے دہن میں پہنچ رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے شکم میں پہنچ رہی ہے؟ بارہا آپ نے سماعت کیا ہے نا، وہ دربار میں ذکر چھڑا کہ غذا، یہ بڑی مخصوص غذا بادشاہ کی ہے، ہارون رشید کی مخصوص غذا۔ بہلول کا تذکرہ چھڑ گیا کہ یہ غذا لے جاؤ، بہلول کو دے دو۔ بہلول کے پاس پہنچے وہ غذا لے کے، مخصوص بادشاہ کی غذا ہے، مگر بہلول سے کہا یہ غذا تناول کرو۔ بہلول نے کہا وہ جو دیوار کے پیچھے کتے بھونک رہے ہیں نا، ان کو دے دو۔ کہا اتنی مخصوص غذا بادشاہ کی اور تم کہہ رہے ہو کتوں کو دے دیں؟ کہا خاموش رہو، باواز بلند نہ کہو، اگر کتوں نے سن لیا نا یہ ہارون رشید کی ہے تو کتے بھی نہیں کھائیں گے۔ مشکوک غذا سے دور رہیں تاکہ معرفت کی منزلیں طے کریں، تاکہ کمال تک پہنچے۔ بات تو میں بہت زیادہ اسی نہج سے آگے پہنچانا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت و دعا کرنی ہے تاکہ ہمارا خالق ہم سے راضی رہے، ہمارے اہل بیت ہم سے راضی رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ